دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا ہے کہ واٹس ایپ نمبر آپ کو سکرین پر اب نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ظاہر ہے کال نہیں کریں گے، صرف اس پر آپ ویڈیو یا آڈیو میسج یا ایون ٹیکسٹ میسج واٹس ایپ کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو آڈیو یا ویڈیو ہو وہ 30 سیکنڈ میکسیمم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو اکاموڈیٹ کریں یا آپ کے کمنٹس کو اکاموڈیٹ کریں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جناب۔ آج کا پروگرام بنیادی طور پر ایران امریکہ کنفلکٹ کے متعلق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جھگڑا ہے، کیا دونوں کے درمیان، اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور اب کیا مضمرات ہیں اور اس کی امیڈیٹ وجوہات کیا ہیں جو موجودہ فلیئر اپ ہوا ہے۔ تو دیکھیں، جہاں تک اس کی بیک گراؤنڈ کی بات ہے، یہ جب سے تیل دریافت ہوا ہے مڈل ایسٹ میں تو گویا یہ جھگڑا بھی شروع ہو گیا۔ پہلے برطانیہ کا وہاں پر ہولڈ تھا، جو شاہ کی حکومت تھی، رضا شاہ پہلوی کی، تو اس وقت یہ تقریباً ارلی 50s کی بات ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم محمد مصدق نے کوشش کی ان کا ہولڈ توڑنے کی اور اس کو نیشنلائز کیا۔ برٹش پیٹرولیم اس کا کمپنی کا نام تھا، جیسے آج سمجھ لیں کہ سعودیہ کے حوالے سے ارامکو وغیرہ۔ تو بہرحال برطانیہ نے ظاہر ریزسٹ کیا، الٹیمیٹلی حالات خراب ہو گئے، امریکہ انوالو ہوا۔ بالآخر وہاں کی ایجیٹیشن کی وجہ سے جو مصدق وزیر اعظم تھے ان کو ایک دفعہ تو وہاں کے رضا شاہ نے ڈپوز کیا، پھر بحال کیا عوامی پریشر پر، پھر اس کو زیادہ طاقت حاصل ہوئی اور رضا شاہ کو ملک بدر کر دیا۔ لیکن پھر امریکیوں اور برطانویوں نے اپنی انٹیلیجنس اور مختلف ذرائع استعمال کر کے الٹیمیٹلی مینیپولیشن کی، وہاں سے کاؤنٹر جو عوام میں ڈسکنٹینٹمنٹ کا ایلیمنٹ تھا اس کو ہوا دی اور اپنے کچھ پپٹس انسٹال کیے عوام میں، تو وہاں سے ایجیٹیشن اور الٹیمیٹلی سمجھ لیں کہ امریکی CIA نے مصدق کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور رضا شاہ کو واپس بحال کروا لیا۔ تو اس دن سے آج تک ظاہر ہے امریکیوں کا وہاں پر کم و بیش ہولڈ تھا۔ رضا شاہ کے دور میں تو سمجھ لیں کہ کمپلیٹ ہولڈ تھا، وہ کم و بیش ان کا ملازم ہی تھا۔ تو بہرحال پھر وہ رتھلیسنس اس میں بڑی نخوت تھی، یعنی طاقتوروں کا تو چمچہ تھا، لیکن وہاں کے عوام اور خاص اور پھر ریلیجس سینٹیمنٹ کو بڑا سپریس اس نے کیا۔ الٹیمیٹلی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ خمینی صاحب کے انقلاب میں وہ فارغ ہوا اور جلا وطن ہوا، بالآخر فوت ہو گیا جی۔ اور اس دن سے آج تک امریکیوں اور ایرانیوں کے درمیان کنفلکٹ ہے۔ اس دوران کیونکہ وہ پچھلا ایکسپیرینس تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایرانین انقلاب کے آغاز میں ان کے کو 52 کے قریب 52 کے قریب جو ڈپلومیٹک کور سمجھ لیں آپ، جو بھی کہ سفارتکار کا جن پر لیبل تھا امریکیوں کے، انہوں نے یرغمال بنائے۔ ایرانی نئی حکومت موجود تھی اور بظاہر ڈیمانسٹریٹرز نے، عوام نے، اسٹوڈنٹس نے، تو ان کو چھڑانے وغیرہ، لمبی کہانی، الٹیمیٹلی یہ کنفلکٹ جاری رہی۔ پھر ظاہر ہے صدام کی حکومت ساتھ عراق میں اور وہ ایران عراق جنگ سلسلے آگے پیچھے، لیکن یہ تمام تر خواہشات اور کوششوں کے باوجود نئی ایرانی ریجیم یا انقلابی حکومت آج تک قائم ہے۔ تو یہ ایک ایریٹنٹ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر سے موجودہ حکومت کسی طرح ختم ہو جائے اور پھر کوئی اس طرح تابعدار ٹائپ حکومت قائم ہو جائے، جس طرح کے وسینٹیز میں ارد گرد ہے مڈل ایسٹ میں اکثر حکومتیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تابعداروں کی حکومتیں، تو اسی طرح کی وہ ایران میں بھی چاہتا ہے۔ اور جو امریکی ورلڈ آرڈر ہے اس میں سب سے اہم ستون جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا آرڈر ہے،
اس کا سب سے اہم کمپوننٹ جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے. لہذا وہاں کے آرڈر میں ایک ہی اریٹنٹ ہے اور وہ ایران ہے. باقی سارے جو ہیں وہ راوی چین ہی لکھتا ہے. یعنی آپ پوری گلف کوآپریشن کونسل سے لے کے ارد گرد کے جو بھی معاملات ہیں جیسے مصر ہے یا میڈیٹرینین سی، اب یہ سمجھ لیں کہ ترکی اسرٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، وہ اب ایک نیا اریٹنٹ ہے. تو بہرحال یہ اریٹنٹ ہے اور مختلف حکومتیں کوششیں مختلف لیول کی کرتی رہی ہیں. لیکن ان ساری باتوں کے باوجود، یعنی یہ کنفلکٹ کے وجوہات ہونے کے باوجود، ایسے متعدد مواقع آئے ہیں کہ امریکہ اور ایران نے آپس میں تعاون بھی کیا ہے. مثلا افغانستان کی سچویشن میں ٹیسٹ تعاون رہا ہے طالبان کے خلاف. اسی طرح شام کے معاملے میں بھی ٹیسٹ تعاون بعض لیولز پر رہا ہے، اور عراق میں تو بالکل کھل کھلا کے تعاون رہا ہے عراقی صدر اس وقت کے صدام کے خلاف، اور پھر وہ جو اپوزیشن تھی امریکی انٹرونشن کے خلاف، اس میں سمجھ لیں کہ بڑی حد تک عملی طور پر ایرانی اور امریکی ایک ہی طرف تھا. تو اسی دوران وہ یہ جو جنرل سلیمانی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر ایران عراق وار کے دور سے شروع ہوتا ہے، ان کو اس وقت پھر وہ ایمرج ہوئے اور ترقی کرتے گئے اور ایرانین سپریم لیڈرشپ کے آنکھوں میں بھاتے گئے. تو وہ پھر جب ایران عراق وار ختم ہوگی تو اس کے بعد کے حالات میں، اور خاص طور پر یہ جو یعنی حزب اللہ وغیرہ، یعنی وہاں سے لے کر ایران سے لے کر عراق، پھر شام، پھر لبنان، وہاں تک وہ بڑا ایکٹیو رہے سلیمانی، جنرل سلیمانی. تو اس والے سے اگرچہ وہ پہلے یعنی کوئی بہت زیادہ اریٹنٹ نہیں تھے امریکہ کے لیے جب تک ضرورت تھی، لیکن ظاہر ہے اب صورتحال مختلف ہوگی، اور خاص طور پر جو اوباما نے کے دور میں ایک نیوکلیئر پرولیفریشن کے خلاف ایرانین اس کے لیے ایک کیپ کیا گیا ان کا پروگرام کہ یہ فیول انریچمنٹ نہ کریں، نیوکلیئر فیول یعنی یورانیم کے انریچمنٹ کا ایک منیمم لیول ہے، اس سے اوپر آپ جائیں تو پھر آپ گویا ویپن گریڈ میں چلے جاتے ہیں. تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے وہ انٹرنیشنل پاورز لیڈ بائی امریکہ، وہ ان کے معاہدہ ہوا اوباما کے دور میں. لیکن ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایک ہارڈ لائن ایٹیچیوڈ ہے، ہاکش ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. تو اب امیڈیٹ، یعنی یہ تو تھا بیک گراؤنڈ. اب امیڈیٹ وجوہات کیا تھیں؟ حالانکہ دیکھیں نا، وہ جو نارتھ کوریا کا ایک 5 فٹ کا آدمی ہے، وہ روزانہ ان کو اریٹیٹ کرتا ہے اور چیلنج کرتا ہے، لیکن اس قسم کی کارروائی وہاں نہیں ہوئی. اس کے کئی اسباب ہیں. اس کا ایک تو وہاں کی نیچر ڈفرینٹ ہے، وہاں پر فل فلیج لڑ کے دیکھا ہوا ہے امریکیوں نے. یعنی یہ جو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا ہے، وہاں پر پوری کئی سال جنگ ہوئی تو اس ملک کے 2 حصے ہوئے. ایک پر امریکن سپورٹڈ یا امریکن ڈائریکٹ کنٹرول رہا ساؤتھ کوریا پر، اور اب بھی کسی حد تک ہے. اور نارتھ کوریا جو ہے وہ یہ جو کم جونگ ان ہے جی، اور اس کا جو دادا تھا، اس کی سربراہی میں ظاہر ہے وہ اس وقت کی سوویت یونین کی سپورٹ سے، اور چین کی خاص طور پر چین کی یعنی ماؤ زے تونگ اور وہ کم il سانگ جو تھے نا، یہ اکٹھے مل کر لڑتے رہے چین میں. تو بہرحال یہ ہے کہ بات دوسری طرف چلے گی. تو یعنی اس طرف نہیں کہتے. اس کے سبب یہی ہے کہ وہ زور بازو، پہلے وہ بازو آزمائے ہوئے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ بڑا رuthless ہے وہاں پر. ظاہر ہے اگرچہ ایرانین رجیم کا بھی کنٹرول بڑا پرفیکٹ ہے، لیکن اس کا اس سے بھی زیادہ ہے، اور وہ یعنی ایک ڈفرینٹ نیچر کی کنفلکٹ ہے. پھر اس کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں جو سب سے پہلے فرنٹ پر ہوں گے، ساؤتھ کوریا اور جاپان، ان کا انفلوئنس امریکہ میں بہت زیادہ ہے، اور یہ ان کا مفاد نہیں ہے کہ وہاں پر ایکٹیو وارفیئر ہو. لہذا اس کے باوجود کہ وہاں پر ٹیکنیکلی اب بھی حالت جنگ ہے، لیکن کئی دہائیاں گزر گئیں، نصف صدی گزر گئی، شاید اس سے بھی زیادہ، تو جنگ نہیں ہوئی. اس کا سبب یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کا انفلوئنس امریکی سیاست پر بھی ہے، امریکی پالیسی میکنگ پر بھی ہے، اور ان کا اپنا ایک یعنی فارمیڈیبل کلاؤٹ ہے اکنامک اور خاص طور پر جو گرافک لوکیشن کے حساب سے. جبکہ اس کے مقابلے میں ایران کی صورتحال یہ ہے کہ
کہ ایران میں جو یعنی اس مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کے قریب ہیں، ظاہر ہے وہ ایران کے ساتھ کوئی یعنی اچھے جذبات نہیں رکھتے، مثلا گلف کوآپریشن کونسل لیڈ بائی آل سعود، اور اس طرح اسرائیل ہے۔ لہذا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے پھر ایرانین اپنے ٹینٹیکلز پھیلاتے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے میں کامیابی حاصل کی ہے عراق سے آنورڈ شام اور لبنان میں، اور یہاں تک کہ ایون اب یمن میں جو کنفلکٹ ہے اس میں بھی ایک عام سپورٹ جو ہے ایک فریق کو ایران کی حاصل ہے۔ تو یہ امیڈیٹ وجوہات تو یہ بنی کہ کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ حاکش ہے ہر معاملے میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اور ان کنفلکٹس میں بھی، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی ٹو کل ان ٹو برڈز ان ود ون اسٹون، ایک تو لوکل پریشر ہے کہ کیونکہ اس کا بیس جو ہے وہ ریڈ نیک یا سمجھ لیں کہ تھوڑے ایتھنک شاوینسٹ ٹینڈنسی رکھنے والے وائٹ سپریماسسٹ قسم کے جراثیم جن میں ہیں، وہ اس کے سپورٹرز میں بہت بڑا چنک ہیں، تو ان کو چارج کرنے کے لیے بالکل جس طرح ہندوتوا بی جے پی والے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہیں، تو اس طرح کا چارج وہ ایک سمجھ لیں کہ الٹرا نیشنلزم یا الٹرا وائٹزم کو وہ میمیز دینے کے لیے کہ اپنے سپورٹرز کو چارج، کیونکہ نیکسٹ الیکشن آ رہا ہے اور اس کا پروگرام ہے کہ وہ سیکنڈ ٹینیور ہر صورت میں حاصل کرے۔ ایک تو یہ سبب ہے، یعنی لوکل یا ڈومیسٹک پالیٹکس امریکہ کی ایسی ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو فائدہ پہنچے گا اس کنفلکٹ کا۔ اگر اب ایران رسپانس نہ کرے تو ظاہر ہے وہ تو جھنڈے لہرائے گا کہ دیکھو میں نے تن کے رکھا ہے نا، جس طرح ہماری فوج عوام کو نہیں تن کے رکھ دی، ہم نے یعنی تن کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ یعنی ایک تو یہ ٹیمپٹیشن ہے ٹرمپ کے لیے۔ پھر جنرلی ٹرمپ کا اسٹائل آف پالیٹکس یا ایڈمنسٹریشن باقی بھی اسپیکٹس میں اسی طرح، اور سیکنڈ موٹیو یہ ہے کہ وہ اس طرح اس کے لوکل الائز جو مڈل ایسٹ میں وہ خوش ہوں گے۔ اس کا گمان یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی شہزادہ جو ہے وہ بڑا قریب ہے اس کے داماد کے اور اس کے بیٹے کے، اور سارا سلسلہ خاصی قربت والا ہے، اور اس کا بھی گویا پہلا یہی تھا کہ ایک ہائی ہینڈڈنیس کی پالیسی جیسے یمن میں ہوا ہے، لیکن اب وہ تھوڑا ریئلسٹک ہو گیا۔ تو بہرحال ٹرمپ کا یہ ہے کہ اگر وہ کامیاب رہا، اب ریٹیلیٹ نہ ہوا، تو ظاہر ہے اس کے تو پاؤں 12 ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کے مقابلے میں وہ پھر وہاں کے جو شیوخ ہیں مڈل ایسٹ میں، جو بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہیں، ان سے پھر پیسے اور بٹوریں گے۔ اس کنفلکٹ کی وجہ سے وہ زیادہ خطرہ محسوس کریں گے، پہلے بھی اسلحہ خریدتے ہیں اور بھی کئی بلینز کا خطرہ خریدیں گے، اور پھر براہ راست بھی ان سے کئی اور مفاد یعنی اکنامک مفاد جو ہے وہ امریکہ لے گا۔ یعنی اس طرح کے ملٹیپل ریزنز ہیں، لیکن پریونٹنگ فیکٹرز یہ ہیں کہ یہ بات وہ بھی اب ریئلائز کرتے ہیں سعودی اور ان کے الائز جو مڈل ایسٹ میں ہیں کہ اگر یہ واقعتاً اوپن وارفیئر ہوا تو اس کے سب سے پہلے کیجویلٹی وہ ہوں گے، امریکہ کو کچھ نہیں ہوگا، ایرانی بہت نقصان اٹھائیں گے، لیکن ایرانین رجیم جو ہے ویل روٹڈ ہے، ایران کے عوام میں وہ پاپولر ہے، کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، تو وہ ریلیجیسلی چارجڈ ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں اس طرح کی اسٹرینتھ حاصل نہیں ہے آل سعود کو یا ان کے الائز جو یو اے ای وغیرہ میں ہیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یعنی صدام جو ہے اس کو ختم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ ان شیخوں کے لیے خطرہ بن گیا تھا، یعنی وہ ایران عراق وار کی کور میں اس نے اپنی اسٹرینتھ اتنی بڑھا لی کہ وہ اب ان کے لیے خطرہ تھا۔ اسے یہ محسوس ہو گیا کہ ایران کو تو میں ڈاؤن کر نہیں سکا، لیکن اب یہ جو مجھ سے پیسے اس وقت لڑائی کے لیے دیے تھے اب مانگتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں، اور پھر امریکیوں کا مفاد تھا کہ یہ کنفلکٹ کریٹ کرتے اور براہ راست آتے۔ تو بہرحال یہ یعنی فوائد ہیں امریکہ کے لیے کہ ایک لوکل پالیٹکس کا تقاضا ہے، دوسرا جنرل ٹرمپ کا سٹائل یہ ہے، تیسرا اس کا گمان یہ ہے کہ لوکل جو یعنی گلف میں اس کے الائز ہیں نہ صرف وہ خوش ہوں گے بلکہ وہ خوفزدہ ہوں گے اور زیادہ اسلحہ خریدیں گے، امریکہ انٹرن زیادہ بینیفٹ اٹھائے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں پیسے بٹورنے کے، اور اس پر اگر کوئی خرچہ آئے گا تو وہ بھی شیخوں سے موصول کیا جائے گا کہ بات اب بتاؤ
جاؤ, تمہارے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, تو ذرا پیسے بہت ہیں تمہارے پاس, کوئی خرچہ کر لاؤ نا. جی وہ تو کھل کے کہتا ہے, وہ یعنی کوئی ویسے نہیں ہے, ڈپلومیٹک لیول پر بھی اوپنلی کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں انسانی حقوق نہیں چاہیے, ان کے پاس پیسے بہت ہیں اور امریکہ پسند کرے گا. بالکل $100 ارب کی اگر عام ڈیل ہوتی ہے تو ہمیں وہ کہتا ہے کہ بولے کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ ہم نہ لیں. تو یہ ہے کہ ایک تو وہاں کے تیل پر کنٹرول, پھر امریکن ورلڈ آرڈر کا وہاں پر پیوٹ ہے, اس کو انشور کرنا. ایک اریٹنٹ ہے ایران کا ایک خوف کریٹ کر کے وہاں سے شیخوں سے مختلف طریقوں سے پیسے ہتھیانا, اور اس کے ساتھ ہی ظاہر ہے اسرائیل کی بھی کا بھی مفاد ہے کسی حد تک. اور پھر ایک جو سمجھ لیں کہ عراق کی صورتحال ہے, وہاں اگرچہ اسی طرح کی حکومت ہے جس طرح کرزئی کی یا اشرف غنی کے افغانستان میں, لیکن وہاں تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل ہے کہ جو اگرچہ فریکچرڈ ہو گیا عملی طور پر عراق جو ہے, لیکن ایران اور عراق کی موجودہ رجیم ایون دو کہ وہ ایک پپٹ رجیم ہے ایک سینس میں, لیکن اس کی افیلیشن ایران کے ساتھ اتنی سٹرانگ ہے کہ امریکیوں کے قریب ہونے کے باوجود جب وہ چائس کا دور آئے گا وہ پھر ایرانیوں کے ساتھ جائیں گے. وہ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ان کی زیادہ تر لیڈرشپ پلی بڑی ایران میں ہے, ریلیجیسلی کنیکٹڈ ہے, وہاں پر مذہبی تعلیم حاصل کی ہے, وہاں پر بعض تو پیدا ہی وہاں پر ہوئے ہیں. سیستانی وغیرہ آیت اللہ سیستانی کا آپ پتہ ہے نا کہ نام ہی سیستانی شو کر رہا ہے کہ یہ سیستان ایران سے ہیں, یعنی وہ ریلیجیس اور کسی حد تک ایتھنک اور پولیٹیکل اور جغرافک اتنا انٹرلاکڈ ہے ایران عراق آپس میں اس وقت کہ ان کو وہاں سے ڈیٹیچ کرنا ناممکن ہے. یہی وجہ ہے کہ ایون دو کہ وہ اشرف غنی ٹائپ کی حکومت ہے, پھر بھی وہاں کی پارلیمنٹ نے بالکل متفقہ قرارداد, اگرچہ وہ نان بائنڈنگ ہے, یہ پیش کی ہے, پاس کی ہے کہ امریکیوں کو کہیں کہ اپنا برو بسرا یہاں سے گول کریں, جس کے جواب میں پھر ٹرمپ اور دھمکیاں دینے پر اترا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یعنی جو الائنمنٹ بنتی ہے, گروپنگ بنتی ہے, اس میں ایک طرف بشر الاسد لبنان کی حزب اللہ, ایک طرف ایران اور یمن کے جو حوثیز ہیں یہ, اور بڑی پاورز میں بڑی حد تک پیوٹن جو ہے یعنی ورلڈ پاورز میں سے اگر کسی نے سمپیتھیٹک انداز کا بیان دیا ہے تو روس کی وزارت خارجہ نے دیا ہے اس قاسم سلیمانی کی جہاں بحق ہونے پر, اور ایران کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ باقی یہاں دوسری طرف جو ہیں وہ پوری گلف کوآپریشن کونسل, اور اس میں یمن کا وہ دھڑا جس کو عبدالہادی المنصور ربو پتہ نہیں کیا نام ہے ان کے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو سعودی شہزادہ جس کو سپورٹ کرتا ہے رجیم کو, وہ, اور پلس مصر. لیکن مصر کو پتہ ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا, اگر جنگ ہوگی تو وہ محفوظ رہے گا, لیکن سعودیوں کو کیونکہ خوف ہے, لہذا آپ کو پتہ ہے کہ سعودی جو بادشاہ ہے سلمان, اس نے عراقی صدر کے ساتھ فون پر بات کی ہے اور ترلا منت کیا, نہیں ٹینشن کم ہی رکھنا چاہیے, اسے بس ٹھیک نہیں ہوتا. اس طرح محمد بن سلمان وہاں کے جو پرائم منسٹر ہے عراق کا, اس کے ساتھ بات کی ہے فون پر کہ ویکھو جی اپنی گل ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس خطرے کو بھانپتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یعنی یہ تو امیڈیٹ کازز آپ کو عرض کی. اب اس کیا ورلڈ وار ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کے اسباب یہ ہیں کہ وہاں کے جو امریکی الائز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو, لہذا وہ اس ٹریب میں ضرور ہیں لیکن انہیں احساس بھی ہے, تو وہ کوشش یہی کریں گے کہ یہ ڈیفیوز ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلیمان تمام تر نخوت اور اکڑ کے باوجود اس نے عراق کے وزیر اعظم سے بات کی ہے, سعودی بادشاہ نے عراق کے صدر سے بات کی ہے, اور اپنی سفارتکاری کو بڑھایا ہے. برطانیہ میں ان کا وزیر خارجہ جا رہا ہے, امریکہ کے ساتھ ان کنٹیکٹ ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلو خرچہ تو ہو جائے پر ایسی رہ رہی ہے. جی لہذا
کیونکہ ان کی ایک جوش جذبے کے بغیر اس طرح جنگ ہو نہیں سکتی. اور پھر یہ ہے کہ جنگ میں بنیادی طور پر امریکہ کا کردار ہے. ایران پر تو امپوز ہوگی، ایران کا یہ چائس نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایک ویکر پارٹی ہے، لیکن اگر امپوز کی جائے تو ظاہر ہے پھر اس کے پاس نگلیجیبل طاقت نہیں ہے، ایک کنسیڈریبل طاقت ہے سروائیو کرنے کی، لوکل بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی. لوکل اس لیے کہ وہ رجیم کوئی سرفس پر نہیں ہے، وہ ویل روٹڈ ہے اور اس کے پیچھے ریلیجیس فرور موجود ہے. لہذا یہ چائس الٹیمیٹلی فیصلہ امریکہ کا ہوگا، اور امریکہ میں صرف ٹرمپ یہ جنگ چاہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا. ٹرمپ بھی جنگ نہیں چاہتا، یہی وجہ ہے کہ اس نے میکسیمم ریٹورک استعمال کیا تاکہ ایرانی کسی حد تک لمیٹڈ جواب دیں، اور لمیٹڈ جواب یا نہ جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کو فردر کچھ کرنا نہ پڑے، جنگ چھیڑنی نہ پڑے. لہذا ٹرمپ بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ بلف کرنے کی عادت ہے اسے، اس لیے کیونکہ وہ چاہتا نہیں ہے. اور پھر اگر چاہے بھی تو امریکہ بذات خود ڈیوائیڈڈ ہے. کانگریس کی اپروول چاہیے جنگ کے لیے، بغیر اپروول کے صرف 60 دن تک کسی وارفیئر میں الجھ سکتا ہے، اور 30 دن کا اس میں پھر ودرال کا پیریڈ ہوتا ہے. اور کانگریس میں ہاؤس میں خاص طور پر جو ان کا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز ہے اس میں غالب اکثریت ڈیموکریٹس کی، اور انہوں نے مخالفت کی ہے. اس طرح ڈیموکریٹس کے جو پریزیڈنشل ہوپ فلز ہیں، مثلاً الزبتھ وارن ہے، برنی سینڈرز ہے، جو بائیڈن ہے، انہوں نے بھی کھل کے مخالفت کی ہے، اور بعض ایون ریپبلکنس نے بھی کی ہے. پبلک اوپینین میں بھی ایسے کئی ڈیمونسٹریٹ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ بھی چاہے گا. اس لیے اس کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا یعنی اتنی دباؤ ڈالا جائے ایران پر کہ وہ جواب نہ دے. لیکن دوسرا جواب دینے کے لیے ایران کے پاس پر بھی بہت پریشر ہے، کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی ایک نیریٹو ڈیولپ کیا ہوا ہے. اب اگر اس کو ریسپانس نہ کریں تو وہ نیریٹو ختم ہوتا ہے، وہ ڈیمورلائز ہوتے ہیں. القدس فورس جو ہے وہ گویا ویک ہو جائے گی، اس کے جذبات جو ہیں. اور اکراس دی یہ سمجھ لیں کہ ایرانین کریسنٹ میں کہتا ہوں، مذہبی لفظ استعمال نہیں کرتا، یعنی یمن، ایران، عراق، شام اور آگے لبنان، یہ جو اس میں جتنا لنک ہے ایرانین انفلوئنس ہے وہ بڑا ہی حد تک ڈیمورلائز ہو جائے گا. لہذا ایرانینس نے بہرحال ریسپونڈ کرنا ہے. وہ کہاں کرتا ہے، کس حد تک کرتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اس کے مقابلے پر پھر ریٹیلیٹ امریکہ کیا کرتا ہے. کہنے کو تو ٹرمپ کہتا ہے میں نے 52 جو ہیں وہ مقام ٹارگٹس ہم نے چن لیے ہیں ایران کے، اور وہ کلچرل اہمیت کے ہیں. اب ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ وار کرائم ہے. اگر ظاہر امریکی طاقتور ہیں وہ وار کرائم میں پھنسیں گے نہیں، لیکن بہرحال اس کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوگا انٹرنیشنل فورمز وغیرہ میں، کہ کلچرل سائٹس آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ ان ڈکلیئرڈ انداز میں کہیں گے کولیٹرل ڈیمیج ہے، انسیڈنٹل، ان انٹینڈڈ ہے، لیکن آپ پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں. اور وہ اس کا کلچرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اتنی شدید دھمکی دوں ایران کو کہ اس کے مذہبی مقامات کو نشانہ بناؤں گا. اور ظاہر ہے ایران میں ان کو بڑی عزیز ہے مذہبی مقامات، لہذا یہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی جواب دینے کے باوجود بھی یہ کوئی ورلڈ وار تو ہو ہی نہیں، 100% بات آؤٹ سمجھ لیں کہ رول آؤٹ کر دیں. زیادہ سے زیادہ 50% امکان ہے ریجنل کنفلکٹ کا، یعنی صرف 1-2 ملک جو ہیں ایران اور یعنی یک طرفہ انداز میں ہوائی اوپر سے کچھ کھینچ کے جس طرح امریکیوں نے اب کیا. لیکن ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی لمیٹڈ جواب دے، لیکن فیس سیونگ تو ہو. لہذا جواب بھی وہ دے گا اور جنگ نہیں ہوگی، ریجنل وار بھی نہیں ہوگی. ہاں ٹینشن بہت رہے گا، انسٹیبلٹی رہے گی، تیل کی قیمتیں ہمیں بہت ہم تو پہلے ہی ادھار پر چلتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پھر مشکل ہے. اور ان ساری باتوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے. پاکستان جو ہے بڑی مشکل صورتحال میں، اس میں خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ اور پوری سیاست کس چیز کے ارد گرد گھومتی ہے کہ باجوہ صاحب بہت ضروری ہیں. یعنی جس ملک میں امیجن کریں کہ ایک ہی یعنی پوری اسٹیٹ کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ باجوہ صاحب بہت ضروری ہیں. وہ مذاق کر رہے تھے کچھ لوگ کہ
انڈیا والوں نے تو اپنا آرمی چیف بدل لیا ہے، ایرانیوں کا اگرچہ وہ آرمی چیف اس سینس میں نہیں تھا لیکن اس کے ایکویلنٹ یا اس سے بھی بڑھ کے چیز تھی قاسم سلیمانی، تو وہ جہاں بحق ہو گئے، جبکہ باقی لوگوں کے پاس، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ تائیوان کا آرمی چیف ایکسیڈنٹ میں مرا ہے، جہاز تباہ ہوا ہے شاید، تو وہ کہتے ہیں ساڑھے کو تو ایک باجوی ہے جے دنا کچھ نیم شام بن گئی، کوئی اونچ نیچ ہوگی، اسی کتنے جاواں گے جی، اور تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مزاح والی اور بڑی سیڈ صورتحال ہے پاکستان میں کہ وہاں پر نان ایشوز بہت بڑے ایشوز ہیں۔ وہاں پر کیا ایشو ہے؟ ٹک ٹاک گرلز ایشو ہیں، باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ایشو ہے، وہاں پر نام نہاد 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے جس کے لیڈنگ رول آپ کو پتہ ہے چند خواتین ہیں، یعنی اس قسم کی صورتحال ہے۔ اور یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا بازو کیسے مروڑنا ہے، الیکشن میں دھاندلی کیسے کرنی ہے، عوام کو سر کیسے نہیں اٹھانے دینا۔ آپ امیجن کریں اس سے بڑی انسلٹ ہو سکتی ہے ملک کی کہ وہاں پر بظاہر پارلیمنٹ موجود ہے، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر موجود ہے، لیکن امریکی وزیر خارجہ پمپیو اس حوالے سے بات کس سے کرتا ہے؟ آرمی چیف سے۔ امیجن کریں کہ یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے پاکستان کی۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ ہم جب سعودیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضور جو حکم ساڈا لیک، اور جب ایرانیوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ایران اگرچہ پیسے ہمیں نہیں دیتا ہے سعودیوں کی طرح، لیکن ایران کا فارمیڈیبل انفلوئنس ہے پاکستان میں، وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر یہ اس طرح کی معاملہ ہو۔ لہذا پاکستان اوپنلی کبھی لانچنگ پیڈ نہیں بنے گا ایران کے خلاف، لیکن سیکرٹلی ظاہر ہے ہم مدد کریں گے اگر ضرورت پائے گی۔ پتہ نا پینٹاگون سے بھی رشتہ بڑا قریب کا ہے، لہذا یہ صورتحال ہے۔ تو اب بات بہت لمبی ہوگی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا واٹس ایپ نمبر، اس پر اپنے کمنٹس بھیجیں، ویڈیو اپ ٹو 30 سیکنڈز، سوالات کے جوابات کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے ایک دن ہفتے میں۔ تو اب آپ کی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔